ندیم اور نعیم دونوں بھائی تھے۔ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، ایک ہی جیسا لباس، ایک ہی جیسے بیگ اور ایک طرح کے جوتے پہنتے تھے۔ پڑھائی میں بھی تقریباً ایک جیسے تھے۔ فرق تھا تو بول چال، لب اور لہجے کا۔ سب لڑکے محسوس کرتے کہ ندیم دھیمے لہجے، سلجھے انداز اور دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھتا، جبکہ نعیم اکڑے طریقے سے بولتا، آنکھیں سرخ اور منہ سے جھاگ نکلتی محسوس ہوتی۔ والدین بھی اس کی عادت سے پریشان تھے۔ محسوس ہوتا کہ کسی سے لڑ رہا ہے۔ اکثر اس کی بات سچ ہوتی مگر طرز بیان برا لگتا تھا۔ ٹیچر صاحبان بھی اس کی اس عادت سے نالاں تھے مگر اس کی فطرت بن چکی تھی اور فطرت بدلتی نہیں۔ ایک بار شیخ پورہ جا رہے تھے کہ گاڑی میں منجن بیچنے والا آ گیا۔ اس نے منجن کی تعریفیں شروع کر دیں۔ سب مسافر سنتے رہے مگر یہ باز نہ رہ سکا اور کہنے لگا، پہلے اپنے میلے کچیلے دانت دیکھو، انہیں صاف کرو، پھر کسی کو بیچنا۔ وہ بیچارہ کہنے لگا، باؤ جی روزی کمانے دو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ مگر یہ کب باز آنے والا تھا۔ بولا، پہلے تولو پھر بولو، تمہارے دانت پیلے ہیں اور تم منجن کی تعریفیں کر رہے ہو، تمہیں پہلے خود۔ سبھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بات تو ٹھیک تھی مگر طرز بیان اچھا نہ تھا۔ وہ بیچارہ اگلے سٹاپ پر اتر گیا۔ اکثر مسافر ہنسنے لگے۔ یہی بات آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، شاید وہ عمل کر لیتا۔ ایک دن کلاس میں دھیمے انداز میں طرز گفتگو موضوع بحث تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کی توجہ نعیم کی طرف دلائی۔ ٹیچر نے اسے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنایا کہ بات کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ اور شرعی الفاظ کتنا ضروری ہے۔ کسی بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں، فوراً دست شناس کو بلایا جائے کہ اسے ایسی کوئی ترکیب ہو کہ ہم فاتح رہیں۔ جب شاہی دست شناس کو بادشاہ کا حکم سنایا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کافی دنوں سے بیمار ہے، بادشاہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ مگر بادشاہ کا حکم بھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے ایک ہونہار شاگرد کو یہ کہہ کر بادشاہ کی طرف روانہ کیا کہ یہ میری طرح کا دست شناس ہے، میری اور اس کی باتوں میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ جب شاگرد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ جب اسے بتایا گیا کہ شاہی دست شناس بیمار ہے اور اس نے اپنے شاگرد کو بھیجا ہے تو بادشاہ نے کہا، فوراً میرا ہاتھ دیکھو اور بتاؤ کہ جنگ کا کیا ہوگا۔ شاگرد نے بادشاہ کا ہاتھ دیکھا اور بتانا شروع کر دیا، آپ کو ایک کی بڑی طرح کی شکست ہوگی، اس میں کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور آپ جگہ میں آپ پکڑے جائیں گے، آپ کو میدان میں جنگ میں گھسیٹا جائے گا۔ بادشاہ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کی آخری خواہش پوری کر کے سولی پر لٹکا دو۔ سپاہی نے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ اس نے کہا، میری خواہش میرے استاد محترم سے ملاقات کروائی جائے۔ شاہی ہرکارے دوڑے گئے اور دست شناس کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ استاد دست شناس کسی نہ کسی طرح شاہی دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے کہا، کس نالائق کو ہمارے پاس بھیجا تھا؟ دست شناس نے کہا، اسے چھوڑ دیجیے، میں آپ کا ہاتھ دیکھتا ہوں۔ اور ہاتھ دیکھ کر کہنے لگا، آپ بہت جوان مردی اور بہادری سے لڑیں گے، آپ کی فوج سے ڈرپوک اور بزدل لوگ بھاگ جائیں گے اور کچھ نمک حرام اور غدار آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ بزدل دشمن کو آپ کا سامنا کرنے کی جرأت نہ ہوگی، وہ آپ کے پیچھے سے وار کرے گا جس میں آپ کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ آپ بہادری اور جوان مردی سے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، آخری دم تک مقابلہ کریں گے اور رہتی دنیا تک آپ کا نام بہادر لوگوں میں سے ہوگا، اور مرنے کے بعد تو کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ بزدل دشمن آپ انتقام کی خاطر آپ کی لاش کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر آپ کی لاش کی کھمتی کریں گے۔ بادشاہ پامسٹ کی تعریفینہ جملوں سے بہت خوش ہوا۔ شاہی دست شناس کو مالا مال کرنے کا حکم دیا۔ شاہی دست شناس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے انعام نہیں چاہیے، میرے نالائق شاگرد کو رہا کر دیں، یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا، انعام کے ساتھ اس کے شاگرد کو بھی رہا کر دیا جائے۔ شاہی پامسٹ اور اس کا شاگرد جب دربار سے باہر نکلے تو شاگرد نے کہا، استاد جی، جو باتیں میں نے بتائیں وہی باتیں آپ نے بتائیں، مجھے سزا اور آپ کو انعام کی؟ شاہی دست شناس نے جواب دیا، باتیں تو ہم دونوں کی ایک طرح کی تھی لیکن دونوں کا طرز گفتگو الگ الگ تھا۔ میرے ہر جملے سے بادشاہ خوش ہوتا گیا۔
اور تمہارے ہر جملے سے بادشاہ کو غصہ آتا گیا۔ اس نے لیے سیانے کہتے ہیں میٹھے بول میں جادو ہے، بات ندیم اور نعیم کی ایک جیسی بھی ہو مگر طرز خطاب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ندیم کا لہجہ دھیما اور سلجھا ہوا اور نعیم کا انداز گسیلا ہوتا ہے۔ اب نعیم شرمندہ ہو رہا تھا، ٹیچر کی بات ٹھیک تھی، اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ بھی اب اپنی گفتگو میں نرمی اور لہجہ درست رکھے گا۔ تھینک یو گائز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔